بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب میدان کربلا میں تلواروں کی جھنکار تھم گئی، تیروں کی برسات رک گئی اور گھوڑوں کی ٹاپوں کا شور خاموشی میں بدل گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا 10 محرم الحرام 61 ہجری کی اس خونچکا شام کے سائے ڈھلنے کے ساتھ ہی حق و باطل کی عظیم داستان اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ کربلا کی تپتی ریت پر جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھی جام شہادت نوش کر کے عظمتوں کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو چکے تھے، تو اصل اور کٹھن ترین آزمائش کا آغاز اس کے بعد ہوا، جب میدان میں اڑنے والی گرد بیٹھ چکی اور جلے ہوئے خیموں کے اطراف ایک دلدوز خاموشی چھا گئی۔ تب ایک ایسے جگردوز سفر کا آغاز ہوا جس نے رہتی دنیا تک اسلامی تاریخ اور انسانی شعور پر اپنے انمٹ نقوش ثبت کر دیے۔ یہ سفر ان لٹے پٹے مگر عزم و استقامت کے کوہ گراں اہل بیت اطہار کے ان نفوس قدسیہ کا تھا جو اس عظیم معرکے کے بعد زندہ بچ گئے تھے۔ کربلا کی خورنگ سرزمین پر شام غریبہ اپنے محیب سائے پھیلا رہی تھی۔ خیموں میں ایک عجیب کرب اور اضطراب کی کیفیت طاری تھی۔ عورتوں کے عصمت و طہارت اور معصوم بچے اپنے پیاروں کے کٹے ہوئے لاشیں دیکھ کر جدائی کے اس عظیم صدمے کو اپنے دلوں میں سمیٹ رہے تھے۔ ایک طرف سید الساجدین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری اور غشی کے عالم میں اس دردناک منظر کے چشمدید گواہ تھے، تو دوسری جانب ابن زیاد کے سنگدل سپاہی اپنی شقاوت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مال و اسباب لوٹنے اور قیدیوں کو پابند سلاسل کرنے میں مصروف تھے۔ جب شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں کی نوک پر سجایا گیا تو تاریخ انسانیت نے اپنا سر شرم سے جھکا لیا۔ یہ فیصلہ صادر ہوا کہ اہل بیت کے اس قافلے کو کوفہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ جسمانی اذیتوں، نفسیاتی زخموں اور جذباتی کرب سے بھرا ایک ایسا کٹھن امتحان تھا جس کا تصور ہی روح کو ہلا دیتا ہے۔ جن ہستیوں نے ابھی چند لمحے قبل اپنے باپ، بھائیوں، بیٹوں اور عزیزوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپتے دیکھے تھے، اب انہیں قیدیوں کی حیثیت سے ایک طویل اور پرخار راستے پر چلنا تھا۔ جب یہ لٹا پٹا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا تو راستے میں ملنے والے لوگوں کے درمیان طرح طرح کی چیمی گوئیاں گردش کر رہی تھیں۔ بہت سے لوگ اس عظیم سانحے کی حقیقت سے یکسر ناواقف تھے، کچھ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے اور کچھ کے دل میں اس بے بسی پر خون کے آنسو رو رہے تھے۔ جب یہ قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا تو پورے شہر میں یہ سنسنی خیز خبر پھیل چکی تھی کہ باغیوں کے قیدیوں کو لایا جا رہا ہے۔ یہ وہی بدقسمت کوفہ تھا جس کے مکینوں نے ہزاروں خطوط لکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رہنمائی کے لیے بلایا تھا اور اپنی جانیں ان کے قدموں میں نچھاور کرنے کے وعدے کیے تھے، مگر جب وقت امتحان آیا تو مصلحتوں اور خوف نے ان کے ضمیروں کا سودا کر لیا تھا۔ روایات شاہد ہیں کہ جب اسیران کربلا کا یہ قافلہ کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوا تو تماشائیوں کا ایک جم غفیر امڑ آیا۔ کوئی ڈھاریں مار مار کر رو رہا تھا، کوئی حیرت سے نورانی چہروں کو تک رہا تھا اور کسی کو اب جا کر احساس ہو رہا تھا کہ ان کی خاموشی اور بے وفائی نے کتنا بڑا سانحہ برپا کر دیا ہے۔ اسی پرہجوم اور بوجھل فضا میں شریکت الحسین ثانی زہرا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ تاریخی اور شعلہ بیان خطبہ ارشاد فرمایا جس نے کوفہ والوں کی روحوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان کے لہجے میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد شامل تھا۔ انہوں نے نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ کوفہ والوں کو ان کی غداری، بزدلی اور کوتاہیوں کا وائنہ دکھایا کہ مجمع میں موجود ہر شخص ندامت سے کٹ گیا۔ ان کے ایک ایک لفظ نے سوئے ہوئے ضمیروں پر
کوڑے برسائے اور کوفہ کے بازاروں میں ایک کوہرام مچ گیا۔ لوگ اپنے کیے پر پشیمان تھے، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ اس کے بعد ان نفوس قدسیہ کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ ابن زیاد نے اپنے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر نہایت متکبرانہ گفتگو کی، مگر حضرت امام زین العابدین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایسی جرأت، وقار اور استقامت سے جوابات دیے کہ دربار کا نقشہ ہی بدل گیا۔ یہ وہ یادگار لمحات تھے جب بظاہر مادی طاقت اور اقتدار مسند پر براجمان تھا، مگر حقیقی اخلاقی اور روحانی قوت بیڑیوں میں جکڑے ان قیدیوں کے پاس تھی۔ اہل بیت نے جس صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اس نے یزیدی استبداد کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ کوفہ میں چند روز قیام کے دوران جب لوگوں کے جذبات بے قابو ہونے لگے اور بغاوت کے آثار پیدا ہونے لگے، تو یزیدی عمال نے خوف زدہ ہو کر فیصلہ کیا کہ اس قافلے کو جلد از جلد دمشق کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ کوفہ سے شام تک کا یہ سفر ایک اور جاں گسل مرحلہ تھا۔ راستے میں بے شمار قبائل، بستیاں اور صحرائی علاقے آتے تھے۔ ہر مقام پر لوگوں کا رد عمل مختلف ہوتا۔ کہیں جہالت کی وجہ سے طنز کے تیر برسائے جاتے، کہیں خاموشی اور ہمدردیاں ملتی، اور کہیں جب حقیقت کھلتی تو لوگ ڈھاریں مار کر رونے لگتے۔ قافلے کے محافظ سخت گیر اور بے رحم تھے، لیکن اہل بیت اطہار نے توکل الی اللہ اور رضائے الہی کے جس اعلیٰ معیار کو اپنایا ہوا تھا، وہ اپنی مثال آپ تھا۔ اس طویل سفر نے محض جغرافیائی فاصلے طے نہیں کیے، بلکہ یہ ایک ایسا خاموش تبلیغی سفر تھا جس نے راستے میں پڑنے والی ہر بستی تک کربلا کی سچائی پہنچا دی۔ جو لوگ حکومتی پروپیگنڈے کا شکار تھے، وہ جب ان نورانی چہروں کی عبادت، ان کے صبر اور ان کی پاکیزگی کو دیکھتے تو ان پر حقیقت تشت ازبام ہو جاتی۔ یہ احساس رفتہ رفتہ زور پکڑتا جا رہا تھا کہ تاریخ اسلام کا بدترین جرم ان کے سامنے مجسم صورت میں موجود ہے۔ طویل مسافتوں اور موسمی سختیوں کو جھیلتا ہوا یہ قافلہ بالآخر دمشق کے قریب پہنچا۔ دمشق بنو امیہ کی طاقت کا سرچشمہ اور دارالحکومت تھا۔ وہاں کے بازاروں کو سجایا گیا تھا اور لوگ جشن کے موڈ میں تھے، کیونکہ ان تک یہی خبر پہنچی تھی کہ خلیفہ کے باغیوں کو شکست دے کر قیدی بنا لیا گیا ہے۔ عوام کی اکثریت اس دردناک المیے کی اصل حقیقت سے کوسوں دور تھی۔ جب یہ قافلہ دمشق کے در و دیوار کے سائے میں داخل ہوا تو ہجوم کا ایک سیلاب امڑ آیا۔ بعض تماشائی تھے، بعض متجسس اور اکثر پیروپیگنڈے کے زیر اثر تھے، مگر جیسے جیسے قیدیوں کا تعارف لوگوں تک پہنچنے لگا، دمشق کی فضا میں ایک ارتعاش پیدا ہونے لگا۔ پابند سلاسل ہونے کے باوجود حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کا نور اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملکوتی وقار لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ کیا واقعی یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو اس امت نے اپنی ہی نبی کے جگر گوشوں کے ساتھ یہ کیسا سلوک کیا ہے۔ جب اس قافلے کو یزید کے دربار عام میں پیش کیا گیا تو وہ تاریخ کا ایک اور فیصلہ کن موڑ تھا۔ تخت پر بیٹھے مغرور حکمراں کے سامنے زنجیروں میں جکڑے امام وقت اور مخدرات اہل بیت کھڑے تھے۔ اسی دربار میں ایک شامی وزیر نے دیدہ دلیری کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کمسن بیٹی کی طرف اشارہ کر کے یزید سے کہا کہ اے خلیفہ، مجھے قیدیوں میں سے یہ لڑکی بطور کنیز عطا کر دیں۔ یہ سننا تھا کہ غیرت الہیہ جوش میں آ گئی، وہ بچی خوف سے سمٹ گئی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لبوں سے ایک جلال بھری چیخ نکل گئی۔ انہوں نے اپنی بھتیجی کو اپنے حصار میں لیا
اور اس شامی کو وہ دندان شکن جواب دیا کہ دربار کی دیواریں لرز اٹھیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک اس شامی کی گردن اس کے دھڑ پر موجود ہے یہ ہرگز ممکن نہیں۔ آپ نے یزید کو للکارتے ہوئے فرمایا کہ تم میں یہ جرأت اور حق نہیں کہ تم رسول خدا کی بیٹیوں کی اس طرح توہین کرو۔ بعد ازاں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار یزید میں وہ خطبہ دیا جس نے دمشق کی نیند اڑا دی۔ آپ نے اپنے تعارف میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر کیا اور کربلا کے مظالم گنوائے تو دربار میں موجود ہر شخص زار و قطار رونے لگا۔ یزید کو اپنی حکومت خطرے میں محسوس ہونے لگی اور اسے مجبوراً خطبے کو رکوانے کے لیے اذان دلوانی پڑی۔ دمشق کے قیام نے بازی پلٹ دی تھی۔ اہل بیت کے ان خطبات اور ان کی پاکیزہ سیرت نے حکومتی پروپیگنڈے کے غبارے سے ہوا نکال دی تھی۔ دمشق کے بازاروں، چوراہوں اور گھروں میں اب صرف کربلا کا ذکر تھا اور یزید کے خلاف نفرت کے لاوے پک رہے تھے۔ حالات کی نزاکت اور عوامی دباؤ کو بھانپتے ہوئے حکومت کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑی۔ قیدیوں کے ساتھ نرمی برتنے کے احکامات جاری ہوئے اور بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اہل بیت کو پورے احترام کے ساتھ واپس مدینہ منورہ بھیج دیا جائے۔ اب واپسی کا وہ کٹھن سفر شروع ہوا جس کی نوعیت پہلے کے تمام اسفار سے مختلف تھی۔ جاتے وقت قافلے کے محافظ دشمن تھے مگر اب ان کے ہمراہ ان کے اپنے زخم اور یادیں تھیں۔ جب قافلہ دمشق سے نکلا تو ان کے دلوں میں اپنے وطن اور نانا کے شہر لوٹنے کا احساس تو تھا مگر خوشی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ یہ وہ قافلہ تھا جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا تھا۔ راستے کے ہر موڑ پر، ہر منزل پر انہیں اپنے وہ پیارے یاد آتے جو اب ان کے ساتھ نہیں تھے۔ حضرت عباس کی وفا، حضرت علی اکبر کی جوانی، حضرت قاسم کے ارمان اور امام حسین کی بے مثال قربانی ان کی روحوں میں پیوست تھی۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق یہ قافلہ واپسی پر کربلا سے ہوتا ہوا گزرا تاکہ اپنے پیاروں کی قبروں پر آنسو بہا سکے۔ جب یہ بیویاں دوبارہ اس مقتل میں پہنچی تو غموں کا ایک نیا طوفان امڈ آیا۔ کربلا کی خاک کو چوم کر جو نوحے پڑھے گئے انہوں نے کائنات کو رلا دیا۔ بالآخر وہ وقت آ پہنچا جب مدینہ منورہ کے خد و خال نظر آنے لگے۔ یہ وہی مدینہ تھا جہاں سے چند ماہ قبل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھرے گھرے کنبے کو لے کر روانہ ہوئے تھے، مگر آج جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو اس میں نہ جوانوں کی چہل پہل تھی نہ بچوں کی وہ مسکراہٹیں تھیں۔ مدینہ کے باسیوں تک کربلا کی خبریں پہنچ چکی تھیں اور شہر پہلے ہی ایک ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لٹا پٹا کنبہ واپس آ رہا ہے تو پورا شہر امڈ آیا۔ عورتیں، مرد، بوڑھے اور بچے سب دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے۔ وہ مدینہ جس کے در و دیوار نے حسین کی مسکراہٹیں دیکھی تھیں آج حسین کے یتیموں کا استقبال کر رہا تھا۔ اہل بیت نے جب روتے ہوئے مدینے والوں کو کربلا کی تفصیلات، پیاس کی شدت، خیموں کے جلنے اور جوانوں کے کٹنے کی داستانیں سنائیں تو ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ کربلا کا یہ عظیم سفر بظاہر ختم ہو گیا مگر در حقیقت یہ ایک نئی ابدی زندگی کا آغاز تھا۔ کربلا کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل، نور اور ظلمت اور انسانیت اور حیوانیت کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور پھر شام سے مدینہ تک کا یہ سفر دراصل ایک پیغام کا سفر تھا۔ اہل بیت نے ان تمام مصائب کو جس وقار، صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کیا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک روشن مینار بن گیا۔
آج صدیاں گزر جانے کے بعد یزید اور اس کے حواریوں کا نام و نشان مٹ چکا ہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا ذکر آج بھی کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ تاریخ کا یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ آزمائش چاہے کتنی ہی کٹھن اور ہولناک کیوں نہ ہو، جو لوگ اللہ کی راہ میں استقامت اور حق کا دامن تھام لیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کی سیرت طیبہ سے سچا عشق، صبر اور استقامت اور حق پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنے ایمان کی تازگی کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور تحریر کریں۔